زیادتی ہو گئی, بہت زیادتی ہوئی ہے جی. آپ ہمیں فون کر دیتے تو ہم تھوڑا سا اس کو آپ کو فالو اپ کر لیتے, لیکن آپ اگر ہمیں پہلے کہتے تو ہم کسی نہ کسی گاڑی میں آپ کو سوار کرا دیتے, پھر موٹر سائیکل پہ نہ آنا پڑتا آپ کو. ہیں جی, یہ ثنا ملک صاحبہ کون ہے اور کیا کہتی ہیں؟ دادا جی بہت لمبا انہوں نے لکھا ہے. ہاں, یہ کہتے ہیں السلام علیکم دادا جی, آئی لسن ٹو یور شو مینی ٹائمس بٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ سو کوڈنٹ بی ریگولر لسنر. اچھا, یہ وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ وہ کہہ رہی ہے جی, ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ کی فیکٹری ہے ان کے چچا کی یا والد صاحب کی, اور ہفتے میں 3 دن گیس آتی ہے, اور ایس این جی پی ایل کے لوگ کہتے ہیں کہ ₹1,00,000 روزانہ دو تو آپ کو گیس پرماننٹ دے دیں گے, لیکن خطرہ یہ ہے کہ پھڑے گئے تو جیل تسی جاؤ گے, اسی مکر جانا. یار یہ دیکھو کیسی بدماشی ہے یار. ٹھیک ہے, اور آلٹرنیٹو فیول پہ بات, آلٹرنیٹو فیول جی فیزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جب آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے تو دادا پوتا شو کی اپنی جتنی بساط ہے ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. ہم نے تو بڑی شور مچایا اس پہ کہ صرف جو قادر پور گیس فیلڈ جو پورے پنجاب کو گیس سپلائی کر رہی ہے اس میں ہی کیپیسٹی کیوں ڈپلیٹ کی ہے, 1/3 کیوں رہ گئی ہے. باقی ساری گیس فیلڈ جو ہیں ان کے اندر کیپیسٹی پوری ہے. اور آپ دیکھ لیں میرا دوسرا پوتا بھی آج OSD بن گیا ہے, فیڈرل سیکٹری پیٹرولیم. ٹھیک ہے, جو مجھے بتایا کرتا تھا کہ اندر کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے, دادا بھگتنا پڑ گیا بیچارے کو. بھگتنا پڑ گیا, اس نے ویسے ہی باتوں میں مجھے کھانا ٹھاکا تھا, کھانے پہ وہ ڈسکس کر بیٹھا, میں نے یہاں پہ آ کے ٹھوک دی. زیادہ زیادتی ہوگی بچے کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. کیریئر کے آخر میں جا اور 2-2.5 سال میں اس نے ریٹائر ہو جانا, تو اسے وہ پکڑ کے OSD بنا دیا. دادا میری تو ہمدردی ان کے ساتھ ہے. چلو میں نے کہا تم آخرت میں ذرا سکون کرو نا, نماز شمازیں پڑھو. 5 وقت کی میں کہ بری امام کا چکر لگا کے آنا ذرا وہاں پہ. بالکل ہٹ کے چل رہے ہیں سب سے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی جنید احمد صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی دادا ایک منٹ کدھر گیا جی. جنید احمد صاحب کہتے ہیں کہ دادا کو سلام, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دادا جی دس ٹائم ورلڈ ہیز اے بگ ڈیمانڈ آف امونیم سلفیٹ وچ از اے بائی پروڈکٹ آف اسٹیل مل. ہاں, یہ کہتے ہیں جی امونیم سلفیٹ جو ہے وہ پاکستان اسٹیل مل کا بائی پروڈکٹ ہے, لیکن وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں, ایکسپورٹ نہیں کرتے. یہ اسٹیل مل جی ایسے ہی نہیں ان تباہیوں کو پہنچی. وہ جو وہاں سے راکھ نکلتی ہے نا دنیا بھر کے اندر, اس راکھ کی اینٹیں بنائی جاتی ہیں, اور وہ اینٹیں بڑی اہم جگہوں پہ, یعنی جہاں پہ زیادہ پریشر برداشت کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں لوہے کا بھی تو کچھ کنٹینٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ٹائلیں ہوتے اینٹیں جو ہوتی ہیں نا اس میں ریت ڈال کے اس راکھ میں بنائی جاتی ہیں, لیکن وہ بھی نہیں ہم کرتے, وہ سارا ضائع ہو. جب ریسورسز ضائع ہوں تو پروجیکٹ اس وائبل ہوتا ہے نا جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو لو جی آگے چلو. آپ کے ساتھ ہمیں بڑی ہمدردی ہے جی, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ کو اور مجھے مل کے آواز اٹھانی ہے. جی دادا, یہ آخری ہمارے پاس فیڈ بیک ہے فیس بک کا, دادا پوتا شو کے پیج کا. وقار علی صاحب ہیں, کہتے ہیں دادا جی یار اس نے تو مجھے پکڑ لینا. کیوں؟ یہ IBA میں پڑھتا ہے. ہاں جی. تو میں لیکچر دینے آپ جاتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈی میں جاتا ہوں. لیکچر ویسے میں IBA میں بھی پڑھاتا رہا. ہاں, آمنے سامنے ہیں دونوں ڈپارٹمنٹ, اور ان کے اسٹوڈنٹس کے آپس میں بڑی دوستی ہیں. اچھا جی. یہ ان کے پاس چائے دادا, میں خود وہاں چائے پینے جاتا رہا ہوں. اچھا جی. بڑے دوست یار وہاں پہ ہیں. دادا یہ کہتے ہیں کہ میں نے میرا جو BBA ہے IBA پنجاب یونیورسٹی سے, وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے. گزارش یہ کہ ہمارے پاس شادمان میں جگہ ہے, ہم لوگ ہاسپٹل بنانے جاتے ہیں. مجھے اس کے جو ہے نا وہ زیادہ کیا کہتے ہیں پرونز اینڈ کیا ہوتے ہیں وہ بتا دیں. بیٹا جی بہت اچھا کام ہے, آپ کو یہ کام کرنا چاہیے, لیکن انسانوں کا خیال رکھیے گا پلیز. ٹھیک نہیں, دیکھو وہ کمرشل کام کرنا چاہ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. جس کو مفت علاج کروانا ہے وہ سرکار کے اسپتال میں جائے. ہاں ٹھیک ہے. نارملی اس میں نا چیزیں ہوتی ہیں دو بیلنس نہیں رہتی, یا بہت زیادہ جو ہوتا ہے اس کا ایکسپلائٹیشن ڈاکٹر کر جاتا ہے, اور یا بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس چیز کو بیلنس رکھ کے چلنا ہے کہ نہ تو ڈاکٹر زیادہ ایکسپلائٹ کر سکے ہیں جی, اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کر سکیں. اور یہ بیلنس جو ہوگا یہ آپ کے ہسپتال کی ضمانت ہوگا, نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, ڈاکٹرز جو ہوں گے نا بڑے نام والے ڈاکٹر نہیں لینے. اچھا. بڑے نام والا ڈاکٹر آئے گا تو ساتھ میں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لائے گا, اور زیادہ سخت ہوں گی, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ کو بندہ کیوں دکھاتا ہے,
प्राइवेट को बंदा इसलिए कौन से डॉक्टर देखे, मुझे टाइम दे। डॉक्टरों ने नॉर्मली क्या रखा होता है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है 10-10 अस्पतालों के साथ, और फ़ोन करके वहाँ पे मौजूद अपने एजेंट को या जो उनका पीए होता है उसको ये कहते हैं कि जब बंदे 10-15 इकट्ठे हो जाए ना तो फिर मुझे बताएं। ओके, ठीक है। वो जब 10-15 बंदे हो जाते हैं, उनको आधा पौना घंटा बैठे हुए डॉक्टर साहब भागते हुए आते हैं, डॉक्टर साहब घर से निकल, ठीक है, ठीक है, आए और 2-2 मिनट में सबको भुगता 2-2 दिया। मिनट में भुगता के 2-2 हज़ार रुपये फीस जेब में डाली और निकल गए। ठीक है। तो अगर ना एक पिछले दिनों एक मॉडल स्टार्ट हुआ था, अगर आप लेना तो बड़ा कमाल का है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस का मॉडल, जो कि बदरुद्दीन बांडे साहब ने गार्डन टाउन में इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। उस मॉडल को अगर आप स्टडी कर लेना तो मेरा ख्याल है कि फिर आप एक अच्छा हॉस्पिटल का आगाज़ कर सकते हैं, जिसको आप कैरियर के तौर पे अपना सकते हैं, और फ्यूचर में उससे आपको बेहतरीन सस्टेनेबल और परमानेंट इनकम भी हो सकती है, और आप डॉक्टर के हाथों एक्सप्लॉयट भी नहीं होंगे। उसका मॉडल ये था कि आप डॉक्टर से 2 घंटे बाय करते हैं कि डॉक्टर साहब महीने के, हफ्ते में 5 दिनों के या 4 दिनों के ये 2 घंटे आपके मेरे नाम हो गए। ठीक है, ठीक हो गया जी। और उधर आप लोगों को बुक कर लेते हैं कि इन 2 घंटों के अंदर मैंने 20 मरीज दिखाने हैं, 10 दिखाने हैं, 5 दिखाने हैं, उनको लाइन अप कर लेते हैं आप। यहीं से आपकी असल इनकम होती है। डॉक्टर साहब 2 बजे आए, उन्होंने धड़ाधड़ मरीज देखने शुरू किए और 4 बजे तक देखे, और 4 बजे के बाद वो तशरीफ ले गए। अब इन 2 घंटों को आपने कैसे यूटिलाइज किया, बुक किया, इसका रेवेन्यू आपको मिलेगा। ठीक हो गया। ये मैनेजमेंट जो होगी, टाइम मैनेजमेंट, ये बेसिकली बस थोड़ा सा उसको टेक्निकली मैनेज पे करेगी। ठीक है। मेडिकल अफसर या फ्रेश जो ग्रेजुएट है एमबीबीएस, वो आप 2 रख लें। ठीक है। 2 सुबह 2 शाम, एक लेडी डॉक्टर जो खवातीन का मुआयना करे, एक मर्द डॉक्टर जो बेसिक, ठीक है, फिजिशियन हो, ठीक है, और वो लोगों को नज़ला, जुकाम, बुखार और इस तरह की चीज़ों का मुआयना करे। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ आप मोकलें कि 2 घंटे हफ्ते में, भले 1 दिन दे दे, 2 दिन दे दे, उसके वो आपसे मंथली चार्ज कर, उसका स्केड्यूल बना के डिस्प्ले पे लगा, उसका नहीं, जब ये हेल्थ सर्विसेज बेचेंगे ना तो फिर हेल्थ सर्विसेज इस बुनियाद, मतलब अदारे को पूरे को कहते हैं। एक अदारे के पास जाते हैं, मतलब लॉ चैम्बर के पास आते हैं। ओके, ठीक है। मॉडल है वो ये है, लॉ चैम्बर के पास आते हैं कि 150 आपका मुलाजम है, अगर आप 500 रुपया फी मुलाजम दे दें तो उसकी तमाम कंसल्टेंसी, तमाम टेस्ट, ठीक है, वो हम फ्री कर देंगे। जाहिर है पूरे महीने में सबने तो बीमार नहीं ना होना, तो रेवेन्यू वहां से शुरू होगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। 150 बंदों को आप 500 से मल्टीप्लाई करो जी, एक अदारे का रेवेन्यू कुछ तो आया ना आपके, बहुत अच्छा आया। ठीक है। अब जनाब यहाँ से कोई बंदा अगर तो जनरल बीमार होता है तो वो जाए तो आपके 2 मेडिकल अफसर सुबह बैठे हैं तो शाम बैठे हैं, उनका मुआयना करे। लेकिन अगर वो उसको रेफर होना स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरफ, तो वो जो डॉक्टर है जिसका वो दिन है उसकी तरफ उसको रेफर करके लिस्ट में डाल दें। कैसा है? ठीक है, मॉडल तो अच्छा है ना। इस तरह का एक मॉडल है, उस पर बड़ी रिसर्च भी हो चुकी है। और मार्केटिंग इज द की। इंडिविजुअल जो वॉक इन कस्टमर करें उनको भी एंटरटेन करें, उनको भी कार्ड बना के दें, हेल्थ कार्ड, लेकिन मार्केटिंग इज द की। अगर अदारे आपके हाथ में आ जाते हैं, बड़े बड़े 200 250 मुलाजमों वाले हैं जी, ठीक है, ठीक है जी। दादा 1-2 फीडबैक रह गए हैं। उमर खान साहब कहते हैं दादाजी अस्सलाम वालेकुम। दादा बस इन्होंने सलाम दिया। उसके बाद मिस स्नेहा खान साहबा कहती हैं कि मेरे बच्चों की एज 11 साल, 9 साल और 7 साल है एक्सपो सेंटर में बच्चों के लिए। हाँ जी, होगा जी वहाँ पे बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो होते हैं, ख़ास तौर पे 7, 9 और 11 साल वाले बच्चे जो हैं, वो ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, नई चीज़ें देखना चाहते हैं। और आई कैन अश्योर यू कि वहाँ पे नई चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी की होंगी, उनकी दिलचस्पी पे। अब जनाब वक्फा और फिर ये वक्फे का वक्त हो गया। समझ मोहतरम, ये FM 98.6 लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आवाज़। आप हमारे साथ मौजूद हैं दादा पोता शो में। अभी हमने शामिल की फेसबुक के दादा पोता शो की फीडबैक, और अब आपकी वक्फे के बाद शामिल होगी टेलीफोनिक फीडबैक। अभी हम बढ़े वक्फे की जानिब, हमारे साथ रहिए।
یہ FM 98.6 ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی آواز دادا پوتا شو میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سامعین محترم شامل کرنے جا رہے ہیں آپ کا فیڈ بیک, اور آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں 0423628262 پر, یعنی 0423628262. جی دادا ٹیلی فیڈ بیک. جی بالکل جی, پہلے کال کا جی اس میں مکس ہے سارا میرے پاس. ٹھیک ہے, جی سرور صدیقی صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں ہم ڈرائیور ہیں, ماڑے بندے ہیں, ہمارے بارے میں تو اس طرح نہ کیا کریں. دادا میرے خیال کوئی بات ہم نے کیا بات کی ہے جی, بس جو گفتگو میں جب آ رہے بیکن ہاؤس اسکول کی, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا, ان کی ذرا ریڈ مارے. بیکن ہاؤس اسکول والوں کی جی ہم اب نام لے لیا, تو اس لیے جب ہم اگلی دفعہ اسکول کی ریڈ ماریں تو سمجھیں آپ اسی کی بات. ٹھیک ہے. فیاض صاحب ہیں DHS سے, کہتے ہیں میں بلائنڈ ہوں, مجھے کوئی مصروفیت چاہیے, میرے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے, پراپرٹی بھی ہے, پیسے وغیرہ بھی ہیں, میں فارغ رہتا ہوں, مجھے اس کا کوئی حل. آپ دادا پوتا شو سنا کریں نا جی. ہیں جی, لیکن یہ ہے کہ ہم اس ریفر کرتے ہیں کسی کو, آپ کو وہ جو ہمیں بتائیں گے پھر ہم آپ کو کریں گے. آپ بریل کے اندر آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے کتابیں پڑھنے کی, یہ ذرا بتائیں. ہوگی ان کے پاس. ٹھیک ہے جی. اور علی اصغر صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بات پر زور کیوں نہیں دیتے جو پنجاب کے زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں دھڑا دھڑ, یہ کسی پہاڑی علاقے میں جا کے بنا. بھائی ہم کتنی دفعہ زور دیں, ہم اس پہ بہت زیادہ زور دے چکے ہیں. میرے بھی ایک گورے سے میری بات ہوئی, وہ کہتا ہے اگر میرے بس چلے تو میں سارا پنجاب اٹھا کے بلوچستان کی پہاڑیوں پہ آباد کر دوں. اچھا, اتنی قیمتی زمین ہے اور اس کے اوپر تم گھر بنا کے رہ رہے ہو, اور 4-4 5-5 کنال کی کوٹھیاں, اتنی بڑی بڑی بالکل ہیں. وہ کہہ رہا, اور 3 مرلے کے گھر. وہ کہتا جی میرا, اور اتنی اچھی آب و ہوا. وہ اس نے مجھے کہا, مجھے بڑی حیرت ہوئی اس کی بات پہ, فرینچ گورا تھا, کہتا میرا بس چلے تو میں پورے پنجاب کی آبادی کو اٹھا کے نا پہاڑوں پہ بسا دوں, بلوچستان کے پہاڑوں پہ بسا دوں جو کہ ویران اور بنجر ہیں, اور یہاں پہ میں پوری دنیا کو فیڈ کروں, پوری دنیا کو کھلاؤں. صحیح. ٹھیک دادا بات تو صحیح کرتا ہے. آگے چلو. دادا شیخ سعید صاحب ہیں, کہتے ہیں کل دادا کی تصویر آئی تھی پہلوانوں کی, دادا آدھی بات لکھی ہے. کہتے ہیں دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتوں کا کیا پیمانہ ہے, کس طرح سے مختص کرتے ہیں, حکومت کا ٹیکس اور پیٹرول مالکان کا منافع کتنا ہوتا ہے. بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات پوچھ لی یار, ہم بڑی ڈیٹیل میں پھر کسی دن آپ کا جواب دیں گے. دنیا کے اندر جو پیمانہ ہے ہم وہی پیمانہ استعمال کرتے ہیں جو انڈیا کے اندر ہے, لیکن انڈین گورنمنٹ کو ٹیکس بھی زیادہ ملتا ہے اور وہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں بھی ہم سے کم ہیں. تو فارمولے کے اندر کوئی مس یوز ہے, کوئی غلط کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس پہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, آئندہ بھی اٹھائیں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. محمد عثمان صاحب ہیں جوہر ٹاؤن سے, کہتے ہیں سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے یہ ریٹیل کی قیمت پہ ہوتا ہے یا سیلز کی قیمت پہ ہوتا ہے, لگتا ہے کس قیمت پہ لگتا ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے وہ پاس آن فیکٹر کے تحت ہوتا ہے. ویلیو ایڈیشن پہ اتنا ٹیکس, مڈل مین پہ اتنا ٹیکس, اور ریٹیلر پہ اتنا ٹیکس. تو یہ مل کے کو 17.5% کا امپیکٹ آتا ہے. اور جب پوری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگی تو اس کا برڈن کسی ایلر پہ پڑے, بھلے وہ مڈل مین پہ پڑے, بھلے وہ مینوفیکچرر پہ پڑے, کہیں نہ کہیں تو پڑے گا اس کا امپیکٹ. کیونکہ سرکار نے پورا سیکٹر جو ہے وہ پوری چین ڈاکومنٹڈ نہیں کی ہوئی نا, تو وہ کہتی ہے جی ایٹ سورس ہی دے دو, فیکٹری تو مال بن کے نکلے تو ایتھے ہی دے دیو, یا مال امپورٹ ہوا تو ایتھے ہی دے دیو. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد منیر صاحب ہیں سوراب فیکٹری سے, ہائے منیر صاحب کیا حال ہے, بڑے دنوں کہتے ہیں جی دادا کو سلام. اور یہ دادا کہتے ہیں کہ وسیم بھائی کو شو کرنا چاہیے اور اپنی رائے بھی دینی چاہیے. منیر صاحب گزارش یہ ہے کہ بہت سی چیزوں پہ میں بھی اپنی رائے دے سکتا ہوں, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ نالج کا, علم کا یا معلومات کا زیادہ بہتر سورس دادا ہے. تو جب یہ دیکھو منیر صاحب, یہ کتنا انڈیا کے میڈیا کا اثر ہے. میرا یہ ماننا ہے جی, یہ ماننا ہے جو ٹرم ہے نا, یہ ہماری نہیں ہے, یہ ٹپیکل کلاسیکل ہندو ٹرم ہے. دادا اس طرح تو نہ میرا یہ خیال ہے. تو اب دیکھیں نا کس طرح کلچر چینج ہوتا ہے. بیٹا آئندہ آپ نے یہ نہیں کہنا میرا یہ خیال ہے. اگرچہ بہت سارے ناہنجار قسم کے ٹی وی اینکر یہ کہتے ہیں, وہ پائے گئے شاید دادا ہم پہ انٹینشنلی چیزوں کا اثر ہو رہا ہے, غیر محسوس طریقے سے چیزوں کا اثر ہو رہا ہے. زبان جو ہوتی ہے وہ کلچر کا کیریئر ہوتی ہے بیٹا جی. تو جب آپ کی زبان کو چھینتا ہے تو اس کا مطلب ہے پورے کلچر سے آپ کو وہ کاٹ دیتا ہے, آپ کی جڑ کاٹ دیتا ہے. کلچر وہ ہوتا ہے, وہ مٹی ہوتی ہے کلچر,